آنکھوں پر کنٹرول ہو، جس سے ہماری پاک دامنی مضبوط ہو اور بے حیائی سے ہم کو چھٹکارا دے۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں، آنکھیں اور کان، یہ دو راستے ہیں دل کے۔ دل محفوظ رہے اور دماغ محفوظ رہے گندے خیالات اور یادوں سے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آنکھوں کے راستے سے غلط خیال دماغ میں نہ پہنچے اور دل میں نہ پہنچے، کان کے راستے سے نامناسب خیال دماغ میں نہ پہنچے اور دل میں نہ پہنچے۔ اب قابو میں کرنا ہے دل کو، راستے ہیں آنکھیں اور کان، ان راستوں کو بند کرنا ہے، دل کو گندے خیالات سے خالی کر کے اللہ کی پاک یاد سے آباد کر دیں۔ یہ جو فضول گندے خیالات ہیں یہ اسی دل میں آتے ہیں جس دل میں اللہ کی یاد ابھی جمی نہ ہو۔ خانہ خالی را دیو بھی گیرا، آپ گھر کو خالی چھوڑ دو گے، اپنے آپ کچھ دن کے بعد اس میں جن بھوت چڑیلیں بسیرا کریں، یہ تو بالکل فطری بات ہے۔ لیکن آباد گھروں میں کوئی جن بھوت نہیں داخل ہوا تھا، کیونکہ ہم نے اپنے دل کو اللہ کی یاد سے شروع میں خالی کر دیا۔ شروع میں ہم سے غلطی ہو گئی، دل کو ہم نے اللہ کی یاد سے بھرا نہیں، تو ہر وقت آنکھ اور کان کے ذریعے سے غلط خیالات جاتے جاتے دل میں غلط یادیں بھر گئی، اور جب غلط یادیں بھر گئی تو غلط خیالات تو ستائیں گے۔ اس لیے اس کا علاج یہ ہے کہ دل کو خالی کرنا اور دل کو غلط یادوں سے اور غلط خیالات سے محفوظ کرنا، اور پھر دل کو صحیح یادوں سے آباد کرنا۔ سمجھے نا؟ آنکھ کو قابو میں کرنا ہوگا۔ سب سے زیادہ بڑا مسئلہ، بے حیائی کا سب سے بڑا سبب بد نظری ہے، سب سے بڑا۔ بچپن سے جو بد نظری کی عادت پڑتی ہے اور نوجوانی سے جو بد نظری کی عادت پڑتی ہے، یہ کروڑوں ٹن غلاظت کا ڈھیر دل میں جمع کر دیتی ہے، اور پھر اس کی وجہ سے انسان ناپاک اعمال اور ناپاک خیالات کا غلام بن جاتا ہے۔ بد نظری کو چھوڑنا ہوگا، سب سے پہلا سبب۔ بد نظری چھوڑے بغیر پاک دامنی ناممکن۔ بات سمجھ میں آئی؟ نگاہ پر 100% قابو پانا ہوگا، جلدی سے جلدی پانا۔ بہت ہی سیریس معاملہ ہے بد نظری کا۔ بد نظری سے کبھی طبیعت سیر نہیں ہوتی۔ عجیب و غریب بات ہے، بد نظری جتنی کرتا ہے انسان اتنا اس کی طبیعت میں مزید بد نظری کا شوق ہے۔ کبھی بد نظری سے سیر نہیں، بد نظری سے الجھن اور زیادہ بڑھتی ہے، سکون نہیں ملتا، الجھن بڑھتی ہے۔ بد نظری کی ایک نحوست یہ بھی ہوتی ہے کہ اس سے نیک اعمال کی توفیق چھن جاتی ہے۔ اللہ، خاص طور پر تہجد کی توفیق تو مل ہی نہیں سکتی، کہتے ہیں اللہ والے، اس بندے کو جس کی عادت بد نظری کی پڑی ہوئی۔ بد نظری والا تہجد میں اٹھنا بھی چاہتا ہے تو شیطان آ کر اس کو سلا دیتا ہے، میرے دوست، تم تو میرے دوست ہو، یہ تو تہجد کا عمل اللہ کے دوستوں کا ہے، تم تو میرے دوست ہو، تم کہاں اٹھ رہے ہو؟ تو وہ انسان پھر مزید گہری نیند میں سو جاتا ہے، اسے خبر نہیں ہوتی کہ اس کو شیطان سلاتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہوئے ملتے ہیں، حضرت رات میں تو نیند کم آتی ہے، تہجد کے وقت میں گہری نیند آتی ہے، کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، لیکن کہیں نہ تو کیسے ہماری اصلاح ہو سکتا ہے کہ یہ عمل شیطان کا، اور اس لیے ہو کہ اس انسان کی بد نظری کی عادت ہے، اور شیطان نے طے کر رکھا ہے کہ بد نظری والے کو تہجد نہیں پڑھنے دوں گا، میں بد نظری والے کو سلا دوں گا۔ عمل کی توفیق بد نظری سے چھن جاتی ہے۔ پھر بد نظری کی ایک نحوست یہ بھی ہے کہ یادداشت کمزور ہو، روز بروز
انسان کی یادداشت کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، بد نظری سے محفوظ انسان کی یادداشت کمزور ہوگی، بد نظری میں مبتلا انسان کی یادداشت کمزور ہوگی، اور بد نظری سے محفوظ انسان کی یادداشت 80 اور 90 سال کی عمر میں بھی حیرت انگیز طریقے پر مضبوط ہوگی، بالکل میموری مضبوط رہتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا ہوا ایک سسٹم ہے جس کو ہم بدل نہیں سکتے۔ سوئی لگے گی تو چبھن ہوگی، بد نظری ہوگی تو یادداشت کم۔ عجیب بات ہے، جس طرح حیا اور پاک دامنی عزت کا سبب بنتی ہے، ویسے ہی بد نظری ذلت و خواری کا سبب بنتی ہے۔ بد نظری میں مبتلا انسان مختلف بہانوں سے عوام کی نگاہ میں، لوگوں کی نگاہ میں ذلیل ہوتا ہے، اپنوں کی نگاہ میں ذلیل ہوتا ہے، اپنے قریبی لوگوں کی نگاہوں میں رسوا ہوتا ہے، سب کے سامنے اس کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ پاک دامنی کا انعام عزت، اور بد نظری اور بے حیائی کے کاموں کی سزا ذلت۔ اس کی سب سے روشن مثال خود زلیخا ہے، وہی عورت جس نے بے حیائی کے کام کرنے چاہے تھے اور جس کے مزاج میں بے حیائی تھی، اس عورت کو کتنا شرمندہ ہونا پڑا۔ جب یوسف علیہ السلام جیل میں تھے بے گناہی کے باوجود، اور بادشاہ نے خواب دیکھا، اس خواب کی تعبیر اس نے لوگوں سے پوچھنی چاہی تو کوئی بتا نہ پایا۔ بالآخر کسی نے اس کو بتایا کہ جیل میں ایک شخص ہے، اللہ کا ولی ہے، بڑا نیک انسان ہے، اور خواب کی تعبیر بہت ہی سچی بتاتا ہے۔ کسی شخص نے جس کو خود تجربہ ہوا تھا، اس نے بادشاہ سلامت سے ذکر کیا، تو بادشاہ سلامت کو تو ضرورت تھی، خواب کی تعبیر معلوم کرنا ضروری تھا، انہوں نے فوراً بھیجا اسی آدمی کو اور کہا جا کر میرے خواب کی تعبیر جیل میں بند اس آدمی سے پوچھ کر آؤ۔ تو خواب کی تعبیر بتا دی یوسف علیہ السلام، بادشاہ کے خواب کی تعبیر۔ جب بادشاہ کے خواب کی تعبیر بادشاہ کے علم میں آئی، وہ آدمی واپس آیا اور اس نے بتایا کہ انہوں نے یہ بتائی ہے تعبیر، تو بادشاہ تو سمجھ گیا کہ بھئی یہ تو بالکل سچی تعبیر معلوم ہوتی، اور واقعی یہ شخص کوئی غیر معمولی آدمی ہے۔ تو بادشاہ کو احساس ہوا کہ ایک بے گناہ آدمی جیل میں پڑا ہے، اتنا نیک انسان، تو اس کو تو فوراً اب رہا کر دینا چاہیے، بلکہ آئندہ جو ملک کے حالات آنے والے ہیں اس خواب کی تعبیر کی روشنی میں، تو مجھے تو اس شخص سے مشورہ لینا چاہیے کہ میں اس ملک کو کیسے سنبھالوں گا۔ جب 7 سال پیداوار ہوگی اور اس کے اگلے 7 سال سوکھا پڑے گا، تو 7 سال کی پیداوار کو 14 سال تک ملک میں چلانا یہ کوئی آسان کام نہیں۔ مجھے اس میں کسی بڑے ماہر، مخلص، خیرخواہ اور دیانتدار آدمی کی مدد اور مشورے کی ضرورت ہے، اور لگتا ہے کہ اس سے زیادہ بہتر آدمی تو مجھے کوئی ملے گا نہیں۔ تو بادشاہ نے فوراً اپنی غرض کے لیے رہائی کا حکم جاری کر کے اور یوسف کو جیل سے بلوایا۔ تو یوسف علیہ السلام کے پاس جب یہ پیغام پہنچا تو انہوں نے کہا کہ ایک الزام میرے اوپر لگا تھا، بلا کسی تحقیق کے میرے اوپر اس الزام کو ثابت سمجھ کر مجھے جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب اس طرح تو میں جیل سے نہیں نکلوں گا جب تک کہ اس الزام کی تحقیق نہ ہو، پوری انکوائری نہ ہو اور میری بے گناہی کا اعلان نہ ہو، میں اس طرح باہر نہیں۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو بادشاہ نے کہا کہ بات تو صحیح ہے۔ تو اب بادشاہ نے عدالت کے ذمے اس مقدمے کے سماعت کو نہیں کیا۔ وہ جانتا ہوگا کہ عدالتیں کیا کرتی ہیں، پتہ نہیں اس کو ہمارے ملک سے بھی کچھ گزرنا ہوا تھا کیا اس بادشاہ کا۔
تو اس نے پھر خود عدالت سنبھالی، اپنے دربار میں خود عدالت قائم کی اور سب فریقوں کو اپنے دربار میں طلب کر لیا اور خود جج کی کرسی پر بیٹھے. اور یوسف علیہ السلام بھی مقدمے کے فریق تھے، ملزم تھے، ان کو بھی بلا لیا. اب سب سے ایک ایک سے اس نے بیان لینے شروع. تو سب سے پہلے جو شہر کی بیگمات تھیں جنہوں نے ہاں میں ہاں ملائی تھی، گورنر کی بیوی زلیخا، ان سے اس نے پوچھا کہ تمہارا بیان کیا ہے؟ تو بادشاہ کے تیور اور بادشاہ کے سامنے عدالت، اب جو اب تک جھوٹ بولا بھی کرتے تھے انہوں نے سوچا کہ بھئی اب جھوٹ بولنے کا زمانہ نہیں ہے. آج اگر جھوٹ بولے تو اب اس کے اوپر تو کوئی عدالت ہے نہیں جہاں ہم اپیل کریں گے. پھر اپنے نہ سسرال جائیں گے نہ میکے واپس جائیں گے، پھر کہیں اور جانا پڑے گا. تو وہ جو اب تک جھوٹ بول بول کے بدنام کر رہی تھی وہ اب ایک دم سے سچ بولنے لگی اور صاف صاف ان بیگمات نے یہ کہا کہ ہم نے یوسف کو گناہ میں مبتلا کرنے کی بہت کوشش کی مگر یوسف بالکل بے گناہ اور پاک دامن ہے، کوئی غلطی یوسف کی نہیں، ہم اقرار جرم کرتے ہیں. اب بادشاہ متوجہ ہوا، اس نے اب دوسرا بیان لیا. اصل مدعیہ جس نے الزام لگایا تھا وہ کون تھا؟ گورنر کی بیوی زلیخا. اس سے پوچھا کہ اب تم بتاؤ. تو اس نے کھڑے ہو کر بیان دیا، کہا الآن حقق الحق انا راودته عن نفسي. اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی صاف ہو چکا، میں اقرار کرتی ہوں کہ میں اصل مجرم ہوں، یوسف بالکل بے گناہ ہے. اللہ اکبر. اب آپ سوچیں ذرا، واقعہ تو میں بعد میں پورا کروں گا، بیچ میں یہ بتا دوں کہ بھرے دربار میں اقرار جرم کرنا گورنر کی بیوی کے لیے یہ معمولی ذلت. بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر گورنر کی بیوی کو یہ کہنا کہ میں نے پھنسانے کی کوشش کی تھی، مجرم میں ہوں، یوسف بالکل پاک دامن ہے. یوسف کو عزت ملی اور پاک دامن کو عزت ملی اور بے حیائی کرنے والی کو ذلت ملی. لیکن آگے مضمون کو پورا کرنے کے لیے ایک بات میں اور لکھیں. اس سب کو سن کر یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ کیا یوسف علیہ السلام نے کچھ جملے کسے، کچھ یہ کہا کہ دیکھو بے گناہوں کو پر جھوٹا الزام لگا کے ان کو جیل میں ڈالنے کی سزا یہ ہوتی ہے؟ کچھ نہیں کہا. کیا دل تھا یوسف علیہ السلام. اے اللہ اس دل کی کچھ خیرات ہم کو بھی دے. اتنے دن 9 سال سے تقریباً وہ بے گناہی کے باوجود جیل میں تھے، جھوٹا الزام لگا کر ان کو جیل میں پھنسایا گیا، مگر ان کے دل میں کوئی غصہ نہیں تھا، انتقام لینے کا کوئی بدلہ لینے کا کوئی مزاج نہیں تھا. ان کو تو یہ اندر اندر بھاری پڑنے لگا کہ میری وجہ سے ان عورتوں کی آج رسوائی ہو. ان کو تو ایک طرح سے ایک احساس ہونے لگا کہ یہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے. میں یہ تو نہیں چاہتا تھا کہ ان عورتوں کی ایسی رسوائی ہو. بہرحال عورتیں ہیں، اپنے گھروں کی عزت و آبرو ہیں، میرے دل میں یہ تمنا تو نہیں تھی کہ یہ اس طرح بے آبرو ہوں. تو یوسف علیہ السلام نے کھڑے ہو کر جانتے ہیں کیا کہا؟ کہا كذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. یوسف علیہ السلام نے کہا بادشاہ سلامت، میں نے وہ جو بات کہی تھی کہ الزام کی تحقیق کر لی جائے، میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ لوگ رسوا ہوں. میں تو صرف یہ چاہتا تھا کہ
کہ آپ گورنر کو جن کے میرے اوپر بڑے احسانات ہیں وہ یہ بات جان لیں انی لم اخن بالغیب کہ میں نے کوئی خیانت ان کی امانت میں نہیں کی تھی. میں صرف یہ چاہتا تھا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ اور میں یہ بھی چاہتا تھا کہ ان کے سامنے ایک بات آ جائے کہ بھئی برا چاہنے والوں کی منصوبے بالآخر ناکام ہی ہوتے ہیں، کامیاب نہیں ہوتے. میں یہ بات چاہتا تھا کہ بات واضح ہو جائے. اور بادشاہ سلامت اگر میں بچ گیا ہوں تو یہ میرا کمال نہیں ہے جیسے یہ لوگ گواہی دے رہی ہیں، یہ میرے رب کا کمال ہے، میرے تقوی کا کمال نہیں ہے، میرا اپنی کوئی بڑائی نہیں ہے، میرے رب نے بچا لیا. ورنہ میں تو خود قبول کرتا ہوں کہ میرا نفس بھی وہی سب چاہتا ہے جو سب کا نفس چاہتا ہے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. سلام ہوا یوسف آپ کی عظمتوں پر، سلام ہوا یوسف آپ کے اس دریا جلی پر، آپ کی سخاوت پر، آپ کے صبر و تقوی پر. اور اے اللہ ہم ہندوستانی مسلمان اور پوری دنیا کے مسلمان آپ سے بھیک مانگتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا تقوی کی خیرات بھی ہم کو دے دے اور ہمارے صبر کی خیرات بھی ہم. ہمارے بھی نوجوان جیلوں میں ڈالے جا رہے ہیں، بے گناہی کے باوجود ان پر جھوٹے الزامات لگا کر ان پر جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے. مجھے تو لگتا ہے ایسا کبھی وقت آئے گا کہ اس ملک کو ان دیانتدار مسلمانوں کی ضرورت پڑے گی، ان دیانتدار امت مسلمہ کی ضرورت پڑے گی جیسے فرعون مصر کو ضرورت پڑی تھی، جیسے مصر کے بادشاہ کو ضرورت پڑی تھی کہ اس کے ملک کے لوگوں کو بھکمری سے بچانے کے لیے اس کے پاس کوئی بیوروکریٹ نہیں تھا، اس کو اپنے افسروں پر کوئی اعتماد نہیں تھا. اس وقت یوسف علیہ السلام ہی کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا بادشاہ سلامت اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. آپ سرکاری پیداوار کی حفاظت و تقسیم کی ذمہ داری مجھے دے دیجئے، میں آپ کی قوم کے ایک فرد کو بھی بھوکا نہیں مرنے دوں گا، میں ایک ایک تک غلے کو پہنچاؤں گا، میں 14 سال تک غلے کی حفاظت کروں گا. یوسف علیہ السلام کے لیے تو یہ بھی ممکن تھا کہ وہ یہ کہتے کہ تم بے گناہوں کو جیلوں میں ٹھوسو گے تو تمہاری لاشیں سڑکوں پر گریں گی اور میں ہنسوں گا ان کے اوپر. یہ میری مظلوموں کی، میرے جیسے مظلوموں کی آہ ہے جس کی وجہ سے تمہارے ملک میں سوکھا پڑ رہا ہے، تمہارے ملک میں اکنامک کرائسس آئی ہوئی ہے، تمہارے ملک میں ماؤوادیاں اور ماؤوادیوں اور نکسلیوں کے جیسے غریبوں کے انتقام کے جذبات آ رہے ہیں. لیکن مسلمانوں تم کو کسی موقع پر کبھی دہشت گردی اور آتنکواد کا راستہ اختیار نہیں کرنا، تم کو وہ راستہ اختیار کرنا ہے جو یوسف ابن یعقوب ابن ابراہیم نے استعمال کیا تھا، اور وہ یہ کہ ہم کو تم دو نظام دو، ہمیں عہدہ نہیں چاہیے، ہمیں تمغے نہیں چاہیے، ہمیں ماڈل نہیں چاہیے، ہمیں گوردی نہیں چاہیے. ہم غریبوں کی غریبی کو مٹانے کے لیے تم سے موقع چاہتے ہیں، ہمیں موقع دو خدمت کا، ہم کر کے دکھائیں گے. مگر ساتھ ہی میں یہ بھی کہہ دوں مسلمان کس منہ سے یہ کہیں، اس لیے کہ جب تک وہ ایماندار نہیں بنتے